میں سدرا ہوں۔ میری زندگی ایک عام سی مڈل کلاس فیملی کی طرح گزرتی ہے۔ صبح آنکھ کھلنے کے ساتھ ہی سب کچھ شروع ہو جاتے ہیں۔ امی بار بار آوازیں دیتی ہیں، سدرا اٹھ جاؤ، سدرا چھوٹو کو تیار کر دو، سدرا چائے رکھ دو۔ اور میں نیند سے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتی ہوں۔ کبھی دل چاہتا ہے تھوڑا سا اور سو لوں، لیکن گھر کے حالات ایسے ہیں کہ آرام کا موقع ہی کہاں ملتا ہے۔ امی کی کچن سے آواز آتی ہے، جلدی آٹا گوندنا ہے، ناشتہ بھی بنانا ہے، ابا بھی دفتر جانا ہے اور بہن بھائی بھی اسکول جاتے ہیں۔ میں ہانپتی کانپتی کچن میں جاتی ہوں۔ امی کہتی ہیں یہ برتن دھو لو، پھر پراٹھے بنانے ہیں۔ میں ہاتھ منہ سے ٹھیک سے نہیں دھو پاتی کہ سب کے نخرے سننے لگتی ہوں۔ ابا اخبار پڑھتے ہوئے کہتے ہیں، چائے ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ بھائی شور مچا دیتے ہیں کہ ناشتے میں انڈا چاہیے۔ بہن رو رہی ہوتی ہے کہ اس کے یونیفارم کی قمیض پر استری نہیں ہوئی۔ یہ سب کچھ سنبھالنا میرے حصے میں آتا ہے۔ امی تھک چکی ہیں، مجھ پر بھروسہ کرتی ہیں اور میں ان کی مدد کو ہمیشہ تیار رہتی ہوں کہ چاہے کتنا ہی بوجھ کیوں نہ ہو۔ امی کہتی ہیں، سدرا پلیز جلدی کر دو، ابا کو دیر ہو رہی ہے۔ میں کہتی ہوں، امی آپ ذرا آرام کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ ابا کہتے ہیں، لڑکیوں کے بھی یہ سب کر لیتی ہو، بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں ہلکے سے مسکراتی ہوں، مگر دل میں چاہتی ہوں کہ کوئی میری تعریف بھی کرے، کوئی یہ بھی کہے کہ سدرا تمہاری بھی نیند کی قربانی کی گئی ہے۔ بہن اسکول کے لیے تیار ہو کر میرے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، آپ کے بال بڑے اچھے ہیں، مجھے بھی چوٹی بنا دو۔ میں اس کے بال بناتی ہنستی ہوں کہ چلو یہ چھوٹے چھوٹے لمحے مجھے خوش کر دیتے ہیں۔ بھائی کہتا ہے، دیدی میرا ہوم ورک چیک کرو ورنہ سر ماریں گے۔ میں جلدی جلدی اس کی کاپی دیکھتی ہوں اور کہتی ہوں، ٹھیک ہے اب بھاگ کر بس پکڑ لو۔ امی مجھے کہتی ہے کہ سدرا تم بھی کالج کے لیے دیر نہ کر دینا۔ میں جلدی سے بیگ پیک کرتی ہوں، دوپٹہ لپیٹ کر نکلتی ہوں۔ راستے میں محلے کی عورتیں سلام کرتی ہیں، میں ہلکی مسکراہٹ سے جواب دیتی ہوں۔ اندر سے سوچتی ہوں کہ سب کتنا مشکل ہے، لیکن زندگی اسی کا نام ہے۔ کالج پہنچتی ہوں تو سہیلیاں کہتی ہیں، تم ہمیشہ اتنی تھکی کیوں لگتی ہو؟ میں مسکرا کر کہتی ہوں، گھر کا بوجھ ہے دوستو، تم لوگ خوش قسمت ہو، تمہارے ذمہ کچھ نہیں۔ وہ ہنستے ہیں اور کہتی ہیں، سدرا تم بڑی سمجھدار ہو، تمہارے جیسا ضبط ہم میں کہاں۔ کلاس میں بیٹھ کر کبھی دل چاہتا ہے کہ آزاد پرندے کی طرح ہو جاؤں، کسی کو جواب دینا ہونا پڑے، مگر جیسے ہی گھر واپس آتی ہوں سارا خواب ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی امی کہتی ہیں، سدرا یہ برتن دھو لو، سبزی کاٹ لو، دال چڑھانی ہے۔ بہن کہتی ہے، دیدی یہ سوال سمجھا دو۔ بھائی کہتا ہے، کرکٹ کھیلنے جانا ہے، مجھے جوتے نہیں مل رہے۔ ابا کہتے ہیں، بیٹا پانی کا جگ لا دو۔ یہ سب سنتے ہی میرا دم گھٹنے لگتا ہے، مگر پھر بھی سب کرتی ہوں کیونکہ یہ میرا گھر، میرا فرض ہے۔ امی کہتی ہے، سدرا تمہاری جیسی بیٹیاں قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ میں تھک کر کہتی ہوں، امی کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میری اپنی بھی زندگی ہو۔ امی ہنس دیتی ہیں اور کہتی ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، اللہ بڑا کارساز ہے۔ مجھے بس یہی امید تھام لیتی ہے۔ رات کو جب سب سو جاتے ہیں میں اپنے کمرے میں بیٹھی سوچتی ہوں، کیا میری زندگی بھی ایسی ہی گزرے گی؟ صبح سے شام تک دوسروں کے لیے کام اور خواب صرف خواب بن کر رہ جائیں گے۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ کسی سے دل کی بات کہوں، مگر کس سے کہوں؟ امی کو بتاؤں گی تو وہ کہیں گی، تمہاری بہن بھائی تم سے چھوٹا ہے، تمہیں قربانی دینی ہے۔ ابا کو بتاؤں گی تو وہ کہیں گے، بیٹا ہمیں تم پر فخر ہے، صبر کرو۔ ایک دن میری دوست عائشہ نے کہا، سدرا کبھی اپنے لیے بھی وقت نکالو۔ میں نے ہنس کر کہا، وقت کہاں ہے؟ عائشہ صبح سے شام تک تو دوسروں کے لیے جیتی ہوں۔ وہ کہتی ہے، مگر تمہارا اپنا خواب کیا ہے؟ میں چپ ہو گئی کیونکہ میرے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ اکثر ابا کہتے، بیٹا پڑھ لکھ کر پاؤں پر کھڑی ہو جانا تاکہ کسی پر بوجھ نہ بننا پڑے۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں میں خواب جلملاتے ہیں کہ ہاں ایک دن کچھ بنوں گی، فیملی کو سہارا دوں گی، مگر دل میں ڈر بھی آتا ہے کہ کہیں یہ خواب خواب ہی نہ رہ جائیں۔ ایک رات میں نے امی سے کہا، امی کبھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اپنی مرضی سے جیوں، کسی کے کہنے پر نہ چلوں۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تمہاری قسمت، تمہارا رزق سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس صبر کرو۔ کبھی کبھی جب کھڑکی کے پاس بیٹھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ کاش کوئی میری بات سمجھے، کوئی ایسا دوست ہو جو میرے دل کی آواز سن سکے۔
مگر پھر خود ہی ہنس دیتی ہوں کہ سب فلمی باتیں ہیں، زندگی حقیقت اور حقیقت میں لڑکیاں بس دوسروں کے لیے جیتی ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی نے ایک دن کہا، دیدی آپ ہمیں ہمیشہ ہنساتی ہو، کبھی آپ خود کیوں نہیں ہنستی؟ میں چونک گئی اور سوچنے لگی کہ واقعی میری ہنسی کب کی چھن گئی۔ میں نے اسے گلے لگا کر کہا، بیٹا تمہارے لیے ہنستی، اور یہ بات سن کر میری آنکھیں بھیگ گئی۔ یہی میری دنیا ہے، صبح کی بھاگ دوڑ، دن کی تھکن، شام کی ذمہ داری اور رات کے ادھوری سوچیں۔ میں بس چلتی جا رہی ہوں، کبھی ہنستی کبھی رو لیتی ہوں، مگر دل میں امید ہے کہ ایک دن ضرور سب آسان ہو جائے گا۔ ایک دن میری اپنی بھی دنیا ہوگی جس میں میری خواہشات، میری خوشیاں، میرا سکون ہوگا۔ میری زندگی میں نیا مسئلہ آ گیا جو مجھے ہر وقت پریشان رکھتا۔ کالج جانا آسان نہیں رہا۔ پہلے ہی گھر کے کاموں اور ذمہ داریوں نے میرا دم گھونٹا ہوا تھا، اوپر سے نئی پریشانی نے سکون چھین لیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن کالج سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں ایک لڑکا سامنے آ گیا، ہنس کر کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو سدرا؟ میں نے حیران ہو کر دیکھا کیونکہ مجھے حیرت تھی کہ یہ میرا نام کیسے جانتا ہے۔ میں نے جواب دینے کی بجائے نظریں جھکائی اور تیز قدموں سے آگے بڑھی۔ دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں پیچھے نہ آ جائے، مگر وہ واقعی پیچھے آ گیا اور کہنے لگا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور جلدی سے گلی کے کونے پر مڑ گئی۔ اس دن کے بعد سے یہ روز کا معمول بن گیا۔ جب کالج جاتی یا آتی، وہ لڑکا راستے میں کھڑا ہو جاتا اور مختلف بہانے سے میرا راستہ روکنے کی کوشش کرتا۔ کبھی کہتا، سدرا آج بڑی اچھی لگ رہی ہو، کبھی کہتا، تمہارے جیسی لڑکی سے شادی کروں گا، کبھی بلا وجہ ہنستا اور میرے دل کو جلانے والی باتیں کرتا۔ میں گھر آتی تو سخت پریشان ہو جاتی، لیکن کسی کو کچھ نہیں بتا پاتی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ بات امی ابا کو بتائی تو وہ فوراً میری پڑھائی بند کر دیں گے، میری ساری محنت خواب بن کر رہ جائے گی۔ ایک دن میں نے اپنی دوست عائشہ کو یہ بات بتائی۔ میں نے کہا، عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ لڑکا مجھے بہت پریشان کر رہا ہے، اس کا نام کمار ہے، سب لڑکیاں کہتی کہ آوارہ ہے، میں ڈری ہوئی ہوں۔ عائشہ نے کہا، سدرا زیادہ گھبراؤ مت، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، جتنا تم توجہ دو گی اتنا ہی بھاؤ کھائیں گے، تم بس نظر انداز کر دو اور آگے بڑھ جایا کرو۔ میں نے کہا، عائشہ یہ کہنا آسان ہے، لیکن جب روز کوئی تمہارے راستے میں آ کر تمہیں نام لے کر بلائے تو نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کل تو اس نے مجھے راستے میں روک کر کہا، تمہارے ابا بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اگر میں انہیں کچھ کہہ دوں تو کیا ہوگا؟ میرا دل کام کیا۔ میں نے کہا، یہ بدتمیز ہے، میں کس سے شکایت کروں؟ عائشہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہمت رکھو سدرا، تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر میں جانتی تھی کہ حقیقت میں بالکل اکیلی ہوں۔ گھر آ کر میں نے امی کو دیکھتے ہی سوچا کہ سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر امی کے چہرے کی تھکن دیکھی تو چپ ہو گئی۔ امی نے کہا، بیٹا آج پھر تھکی تھکی لگ رہی ہو، سب ٹھیک ہے؟ میں نے جھوٹ بولا کہ بس کالج میں کلاسز زیادہ تھی اس لیے تھک گئی۔ امی نے کہا، اللہ تمہاری محنت کا پھل دے گا۔ میں نے مسکرا کر سر ہلایا، مگر اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ بھائی بہنوں کو دیکھتی تو لگتا یہ سب کتنے معصوم ہیں، انہیں کچھ خبر نہیں کہ ان کی بہن روزانہ کن حالات سے گزر رہی ہے۔ ایک رات میں نے خود سے کہا، سدرا تم اتنی کمزور کیوں ہو؟ اگر تم نے ہمت نہ دکھائی تو لڑکا تمہاری زندگی برباد کر دے گا۔ لیکن پھر سوچتی کہ ایک لڑکی کے پاس کیا ہتھیار ہوتے ہیں، صرف خاموشی اور دعا۔ اگلے دن جب کالج جا رہی تھی تو کمار نے میرا راستہ روک لیا اور ہنس کر کہا، سدرا تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے راستہ دو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ وہ ہنس کر بولا، مچاؤ شور، تمہارے گھر والے ہی تمہیں پڑھنے نہیں دیں گے، پھر خود ہی روتی پھرو گی۔ میں نے دل میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان کی شرارتوں سے محفوظ رکھنا۔ وہ کہتا رہا کہ ایک دن تمہیں منوا لوں گا۔ میں اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی، لیکن دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے کالج پہنچ کر عائشہ سے کہا، تمہاری بات غلط تھی، یہ لڑکا نظر انداز کرنے سے باز نہیں آ رہا۔ وہ کہنے لگا، سدرا یہ سب لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، صبر کرو۔ میں نے کہا، کب تک صبر کروں؟ وہ دن دور نہیں جب یہ کچھ بڑا نقصان کر دے گا۔ میں گھر آتی ہوں تو ابا کو دیکھ کر سوچتی ہوں کہ کاش میرا کوئی بڑا بھائی ہوتا تو اسے سبق سکھا دیتا، لیکن میرا بھائی ابھی چھوٹا ہے اور کمزور بھی، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ابا کی صحت بھی ایسی نہیں کہ وہ کسی سے جھگڑ سکے، اس لیے میں بالکل اکیلی ہوں۔
ایک دن میں بہت روئی اور امی نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ میں نے کہا کچھ نہیں امی، بس سر میں درد ہے۔ وہ مجھے گلے لگا کر کہنے لگی تم بہت محنت کرتی ہو، اللہ تمہیں سکون دے۔ میں سوچتے رہی کہ کاش امی کو بتا دیتی، لیکن پھر ڈر لگتا کہ وہ رونے لگی اور میری پڑھائی کا خواب ختم ہو جائے گا۔ ایک دن کمار نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، میں نے زور سے جھٹکا اور کہا بدتمیز، باز آ جاؤ ورنہ برا ہوگا۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا برا کیا ہوگا، تمہارے پاس کوئی نہیں ہے جو میرا کچھ بگاڑ سکے۔ میں نے تیز قدموں سے وہاں سے نکل کر دعا کی، یا اللہ مجھے بچا لے، یہ روز کا عذاب ہے، میں پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں، لیکن یہ لڑکا راستہ روک رہا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے بھی اس کی آواز کانوں میں گونجی، میں ڈر کر پسینے میں نہا جاتی۔ کبھی سوچتی ہوں کہ شاید میری دعا قبول ہو اور کوئی میری مدد کرے۔ ایک دن میں نے عائشہ سے کہا عائشہ اگر یہ سب گھر والوں کو بتا دیا تو کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگی پھر تو تمہاری پڑھائی ختم ہو جائے گی، تمہیں گھر بٹھا دیا جائے گا۔ میں نے کہا تو پھر کیا کروں؟ وہ کہنے لگی بس صبر کرو، دعا مانگو، اللہ سب بہتر کرے۔ میں نے کہا دعا کے سوا میرے پاس کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے، لیکن دل اندر سے چیخ رہا تھا کہ کب تک یہ سب برداشت کروں۔ یہ میری زندگی کا مشکل وقت ہے جس میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اندر ہی اندر گھل بھی رہی ہوں۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں ہمت نہیں ہاروں گی، چاہے کتنا مشکل وقت کیوں نہ آئے۔ دعا کرتی رہی کہ اللہ کوئی راستہ نکالے، کوئی فرشتہ بھیج جو مجھے اس آوارہ لڑکے سے بچائے، تاکہ میں سکون سے پڑھائی جاری رکھوں۔ میری زندگی کے دن جیسے جیسے گزر رہے تھے، مجھے لگ رہا تھا کہ میری برداشت کی حد ختم ہو رہی ہے۔ روزانہ کالج جانا، راستے میں کمار جیسے آوارہ لڑکے کا سامنا کرنا میری جان پر بن گیا۔ میں اکثر دل میں سوچتی کہ یا اللہ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی مجھے اس اذیت سے نکال دے، لیکن معجزے خوابوں میں ہی تو ہوتے ہیں۔ ایک دن جب میں حسب معمول کالج سے واپس آ رہی تھی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ میں نے قدم تیز کیے مگر وہ قدم بھی تیز ہو گئے، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں ہمت کر کے پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگی تو اجنبی نوجوان میرے پیچھے چل رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی عام آدمی ہو، لیکن جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو لگا وہ عام نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں عجیب روشنی لیے ہوئے تھی، چہرے پر سنجیدگی مگر ساتھ ہی پراسرار مسکراہٹ بھی تھی۔ میں ڈر گئی اور جلدی سے آگے بڑھنے لگی۔ میری عادت ہے کہ جب ڈر لگتا ہے تو دل میں دعائیں پڑھنے لگتی ہوں۔ میں نے کلمہ پڑھا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ نوجوان پھر بھی میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میرے قدم جیسے رکنے کو تیار ہی نہیں تھے، مگر دل نے کہا اگر اس نے کچھ کہا تو ہمت کر کے جواب دینا۔ میں نے اچانک رک کر پلٹتے ہوئے کہا کتنے برے آدمی ہو تم، کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ وہ نوجوان چند لمحے کے لیے بالکل خاموش رہا، پھر ہنس کر آگے نکلا۔ اس کی ہنسی عجیب تھی، جیسے میرا دل دہلا رہی ہو اور سکون بھی دے رہی ہو۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ وہ بغیر کچھ کہے آگے نکل گیا اور پھر ایک موڑ مڑ کر غائب ہو گیا۔ میں کھڑی سوچتی رہی کہ یہ کون تھا؟ اگر وہ بھی کمار کی طرح آوارہ ہوتا تو ضرور کوئی بدتمیزی کرتا، مگر اس نے تو صرف میری بات سن کر ہنسی اور چلا گیا۔ میرے دل میں عجیب خوف پیدا ہوا اور تجسس بھی کہ آخر یہ نوجوان کون ہے اور کیوں پیچھا کر رہا ہے۔ اگلے دن جب میں کالج گئی تو میری نظریں دروازے کی طرف اٹھتی رہی، جیسے دل کر رہا ہو کہ وہ پھر آئے گا، مگر نہیں آیا۔ میں نے عائشہ سے کہا کل راستے میں ایک لڑکا میرے پیچھے آیا، عجیب سا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹا تو ہنس کر آگے بڑھ گیا۔ عائشہ نے کہا سدرا تمہاری زندگی میں اتنے مسائل ہیں کہ تمہیں وہم ہونے لگ گئے۔ میں نے کہا نہیں عائشہ، وہم نہیں تھا، وہ بالکل میرے سامنے تھا، میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ اس دن کے بعد جب کالج جاتی تو ایسے لگتا جیسے کوئی میری حفاظت کر رہا ہو۔ کمار اب بھی میرے راستے میں آتا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی نظر آتا تو مجھے کہیں نہ کہیں پراسرار نوجوان دکھائی دے جاتا، کبھی دور کھڑا، کبھی درخت کے سائے میں، کبھی بھیڑ میں، مگر اس کی آنکھیں مجھ پر جمی ہوتی۔ میں ڈر بھی جاتی اور دل میں سکون بھی محسوس کرتی۔ ایک دن کمار نے میرا راستہ روک کر کہا آج تو تمہیں بات کرنی پڑے گی۔ میں نے ڈر کے مارے چاروں طرف دیکھا تو دور وہی نوجوان کھڑا تھا۔ میں نے ہمت پکڑ کر کمار کو کہا دفع ہو جاؤ ورنہ شور مچا دوں گی۔ کمار ہنسا، لیکن اگلے ہی لمحے اچانک اس کی آنکھوں میں خوف آ گیا، جیسے کسی نے اس پر نظر ڈال دی ہو۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹا اور چلا گیا۔ زندگی ایک عام سی لڑکی کی طرح گزر رہی تھی، روز کے جھگڑوں، روز کے مسئلوں، روز کے معمولات کے ساتھ، لیکن ایک دن جیسے زمین پیروں تلے نکل گئی۔ ابا کی نوکری اچانک ختم ہو گئی۔ انہوں نے گھر آ کر جب یہ خبر بتائی تو کمرے کی فضا بدلی۔
امی کے ہاتھوں سے چائے کا کپ گر گیا۔ بہن بھائی ساکت بیٹھ کر میں اندر ہی اندر ٹوٹ گئی۔ ابا نے تھکے لہجے میں کہا، بس سدرا دعا کرو اللہ کوئی اچھا راستہ نکالے۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر بے بسی لکھی ہے۔ مجھے لگا جیسے دنیا میرے اوپر گری، کیونکہ میں جانتی تھی ہمارا گزارا کسی نہ کسی طرح ابا کے تنخواہ پر ہوتا تھا، اب وہ بھی ختم ہو گئی۔ امی نے آہستہ سے کہا، بچوں کو حوصلہ دینے کی کوشش کرو، لیکن ان کی اپنی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، فکر مت کرو، اللہ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ میں ان کے قریب بیٹھ کر کہنے لگی، امی میں بھی کچھ کروں گی، پڑھائی کے ساتھ ٹیوشن پڑھاؤں گی تاکہ تھوڑا بہت ہاتھ بڑھ جائے۔ بھائی نے کہا، لیکن اتنی ذمہ داری کیسے اٹھاؤ گی؟ بہن پہلے ہی گھر کے سارے آپ کام کرتی ہیں، پھر کالج جاتی ہیں، اوپر سے ٹیوشن کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گی؟ میں نے کہا، اگر نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ ابا کا دل تو پہلے ہی ٹوٹا ہے، میں ان کو مزید پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی، چھت کی طرف دیکھتے سوچتی رہی کہ زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے جب وقت بدلتا ہے۔ کل تک سب کچھ نارمل تھا اور آج روٹی کے لالے پڑے۔ دل میں عجیب خوف تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوچتی کہ مجھے ہمت دکھانی ہوگی۔ صبح کالج گئی تو دل پر عجیب بوجھ تھا۔ میں نے عائشہ کو ساری بات بتائی۔ وہ کہنے لگی، سدرا تم تو بہادر ہو، میں ہوتی تو ہمت ہی نہ کر پاتی۔ تم نے ٹیوشن کا سوچا، یہ اچھی بات ہے، لیکن اپنا خیال بھی رکھنا، پڑھائی بھی ضروری ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کیا کروں؟ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ کالج سے واپسی پر میں نے ایک گھر کے باہر بورڈ دیکھا جس پر لکھا تھا، ٹیوشن ٹیچر کی ضرورت ہے، فوراً رابطہ کریں۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے نمبر نوٹ کیا اور شام کو کال کی۔ سامنے سے ایک خاتون نے بات کی اور کہا کہ ہمیں اپنی بیٹی کو 9ویں جماعت کے مضامین پڑھانے کے لیے ٹیچر چاہیے، آپ آ سکتی ہے تو کل آ کر مل لیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، جی کل آؤں گی۔ اگلے دن میں ان کے گھر گئی۔ وہ اچھا گھر تھا، صاف ستھرا۔ خاتون بہت خوش اخلاق تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا اگر آپ چاہیں تو روز شام کو 2 گھنٹے پڑھا دیا کریں۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ دل میں خوشی بھی تھی کہ سہارا مل گیا۔ اب میری زندگی میں ایک نیا چکر شروع ہو گیا۔ صبح گھر کے کام، پھر کالج جا کر امی کی مدد، اور شام کو ٹیوشن پڑھانے جانا، رات کو اپنے مضامین پڑھنا۔ مجھے لگتا ہے میری ہڈیاں تھک کر ٹوٹ رہی ہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر رک جاؤں گی تو گھر والے پریشان ہوں گے۔ کئی بار ابا نے کہا، بیٹا اتنی محنت نہ کرو، تمہاری پڑھائی خراب ہوگی، لیکن میں نے کہا، ابا نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ چھوٹے ابھی بچے ہیں، بھائی کی پڑھائی ہے، آپ فکر نہ کریں، اللہ بڑا ہے۔ امی مجھے کہتی، سدرا تم بیٹی نہیں میری ماں ہو، کیونکہ تم نے کم عمری میں اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالی۔ ایک دن میں تھک کر بیٹھی تھی، چھوٹے بھائی نے آ کر کندھے دبائے کہا، فکر مت کرے، سب ٹھیک کر دیں گی آپ۔ میں رو پڑی، اسے گلے لگایا اور کہا، اللہ سب ٹھیک کرے گا، بس تم لوگ محنت سے پڑھو۔ لیکن آسان نہیں تھا۔ کئی بار ایسا ہوا میں ٹیوشن کے بعد اتنی تھکتی کہ کھانا کھائے بغیر سوتی۔ کالج میں لیکچر کے دوران آنکھیں بوجھل ہوتی اور سر درد سے پھٹنے لگتا، لیکن دل میں عزم تھا کہ ہار نہیں ماننی۔ کبھی دل چاہتا کسی سے اپنا دکھ کہوں، لیکن زبان بند رہتی، کیونکہ گھر والوں کے سامنے دکھ بیان کرتی تو وہ مزید پریشان ہو جاتے، دوسروں کے سامنے بولتی تو لگتا کہ کیا سمجھیں گی۔ ایک دن عائشہ نے کہا، سدرا تمہیں لگتا ہے یہ سب تم اکیلی کرو گی، تھک جاؤ گی؟ میں نے کہا، ہاں تھک جاؤں گی لیکن رکوں گی نہیں۔ وہ بولی، تم عجیب ہو، تمہارے اندر کوئی ایسی طاقت ہے جو اوروں کے پاس نہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، طاقت صرف اللہ دیتا ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن دل میں کہیں خوف بھی تھا کہ کیا یہ سب کافی ہوگا؟ کیا تھوڑی سی آمدنی گھر کے بڑے خرچ پورے کر سکے گی؟ میں اکثر ابا کی آنکھوں میں جھانکتی، وہ سوچ میں رہنے لگے تھے۔ رات کے دیر تک حساب کرتے رہتے۔ امی ان کو سمجھاتی کہ زیادہ نہ سوچا کریں، لیکن وہ خاموشی سے سب سہتے۔ میں جانتی تھی کہ وہ ہم کے لیے اپنا دکھ چھپاتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ کاش کوئی بڑا بھائی ہوتا جو ساری ذمہ داری اٹھاتا، لیکن دل کہتا نہیں، اللہ نے یہ ذمہ داری مجھے دی تو کوئی مصلحت ہوگی۔ ایک دن کمرے میں بیٹھی دعا کر رہی تھی، یا اللہ ہمت دے۔ اچانک کھڑکی کے باہر سایہ دکھائی دیا۔ میں چونکی۔ وہی پراسرار نوجوان چند لمحے نظر آیا، پھر غائب ہو گیا۔ دل میں عجیب سکون آیا، جیسے کوئی خاموشی سے کہہ رہا ہو، فکر نہ کرو، تمہارے ساتھ ہوں۔ میں ہر دن کو جنگ سمجھ کر گزارتی۔ صبح کی جنگ گھر کے کاموں سے، دوپہر کی جنگ کالج کے لیکچر سے، شام کی جنگ ٹیوشن سے، رات کی جنگ امتحانات کی تیاری سے۔ لیکن اس سب میں اپنے اندر نئی طاقت محسوس ہوتی، جیسے کوئی حوصلہ دیتا ہو کہ ڈرنا نہیں، رکنا نہیں، لڑتے رہنا۔ شاید وہی پراسرار وجود تھا جو میری زندگی میں خاموشی سے آ گیا۔
उस दिन सुबह नाश्ते के बाद अब्बा घर से निकले और शाम के वक्त जब वापस आए, उनके चेहरे पर पुरानी रौनक लौट आई। खुश नज़र आ रहे थे, जैसे बरसों बाद दिल को सुकून मिला। हम सब उनके गिर्द जमा हो गए। मैंने घबरा कर पूछा, अब्बा क्या हुआ, इतने खुश क्यों हैं? वो मुस्कुरा कर बोले, बेटा अल्लाह ने करम किया, मुझे ऐसा दोस्त मिला। उसने कहा, एक कंपनी को चंद दिनों के लिए बंदे की ज़रूरत है जो उनके अकाउंट्स को संभाले। मैंने हामी भरी है, तनख्वाह मुनासिब है, वक्त भी कुछ महीनों का, लेकिन नई नौकरी नहीं मिलती जब तक सहारा मिल जाएगा। अम्मी की आंखों में आंसू आए। उन्होंने फ़ौरन कहा, सुबहान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। छोटा भाई उछलने लगा, बोला, अब्बा अब सब ठीक हो जाएगा। बहनों ने भी सुकून का सांस लिया। मेरा दिल हवा में जैसे उड़ा, लेकिन साथ ये सवाल उठा कि ये सब अचानक कैसे हुआ। हम सब मायूस थे और अगले दिन अचानक सहूलत में असर हो गई। ऐसे लग रहा था किसी ने पर्दे के पीछे से रास्ता बनाया हो। मैंने अम्मी को ये बात कही तो उन्होंने कहा, बेटा अल्लाह के कामों पर शक न करो, जिसे चाहे मदद भेजता है। लेकिन मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि मैंने कल रात दुआ की थी कि अल्लाह हमारे घर में रिज़्क़ की आसानी कर दे, और आज सब कुछ हो गया। मेरे दिमाग में बार बार अजनबी पुरस्कार नौजवान का चेहरा आता, जिसे मैं चंद बार सड़क पर देख चुकी थी। मैंने दिल में कहा, क्या ये मुमकिन है कि वो इस सब के पीछे हो? लेकिन ख़ुद को झटका कि ये तो पागलपन है, कोई इंसान इस तरह का मदद कैसे कर सकता है। उस दिन के बाद से घर का माहौल बदला। अब्बा रोज़ सुबह जल्दी निकलते, शाम को आते, कहते, आज काम ज़्यादा था लेकिन दिल खुश है कि मेहनत का फल मिल रहा है। अम्मी उनके लिए मज़ीद एहतमाम करती, बार बार कहती, अल्लाह ने करम किया, लगता है। अब्बा के चेहरे से थकन तो झलकती, लेकिन दिल के अंदर सुकून होता। हम भी मुतमईन हो गए। मैंने छोटे बहन भाइयों को कहा, ज़्यादा मेहनत करो ताकि मिलकर अब्बा का सहारा बने। लेकिन हैरत मेरी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि काम इतना अचानक गैर मुतवक्के लगता, जैसे किसी ने ख़ास हमारे लिए मौका तैयार किया। मैंने एक दिन अब्बा से पूछा, वो दोस्त कहाँ मिला? उन्होंने कहा, बस अचानक रास्ते में मुलाकात हुई, बरसों बाद उसे देखा, खुद आया और कहने लगा, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। ऐसे लगा जैसे मेरे इंतज़ार में था। मैंने कहा, सुबहान अल्लाह, कमाल है, इतने वक्त पर मिला। अब्बा ने कहा, हाँ बेटा, ये तो अल्लाह की कुदरत है, जब चाहे किसी को ज़रिया बना दे। मैंने ये बात सहेली आयशा को बताई तो वह हैरान हो गई। उसने कहा, वाकई अल्लाह बड़ा कारसाज है, लेकिन ज़िद्रा, मुझे लगता है तुम्हारे साथ ख़ास बात हो रही है। मैंने चौंक कर कहा, ऐसा क्यों सोचती हो? उसने कहा, तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा कुछ होता है जो आम लड़कियों के साथ नहीं होता। कभी तुम्हारे करीब कोई अजीब शख्स आता है, कभी दुआ कबूल होती है, ये सब ख़ास है। मैंने हंसते हुए कहा, आयशा, तुम बहुत कहानियाँ बनाती हो, लेकिन अंदर से मैं सोचती थी कि वाकई कुछ तो है जो मुझे नज़र नहीं आता। चंद दिन गुजरे तो एक रात में कमरे में बैठी पड़ रही थी, खिड़की के पास हल्की आहट हुई। मैंने सर उठाकर देखा तो पर्दे के पीछे साया हिलसा दिखाई दिया। दिल ज़ोर से धड़कने लगा। बाहर देखने लगी, कोई नहीं था, लेकिन फिर दिल कह रहा था कि कोई है जो देख रहा है और शायद वही मदद कर रहा है। मैंने आसमान देखा, कहा, या अल्लाह, सब तेरा करम है, तो मेरा ईमान बढ़ा। ये किसी और की वजह से है तो हकीकत दिखा। अगले दिन अब्बा दफ्तर गए तो शाम को कहने लगे, बॉस ने कहा कि अगर काम अच्छा रहा तो ये नौकरी मुस्तकिल हो सकती है। ये सुनकर हमारे घर में ईद हो गई, सब खुशियाँ मनाने लगे। अम्मी ने कहा, देखो अल्लाह कैसे नवाजता है। मैं खामोश रही। मेरे दिल में सवाल और तजस्सुस बढ़ा, क्या वाकई इत्तफाक है या पर्दे के पीछे कोई मेरे और मेरे घर वालों का सहारा बना? अम्मी अक्सर कहती, बेटा, कभी अल्लाह नेक औलाद की दुआ फ़ौरन सुनता है, हो सकता है तुम्हारी दुआओं का नतीजा हो। मैं सोचती कि छोटी छोटी दुआएं इतनी बड़ी हो सकती हैं कि पूरे घर को सहारा मिले। लेकिन दिल के किसी कोने में पुरस्कार नौजवान आता और मुझे लगता है उसका ताल्लुक़ किसी न किसी तरह ज़रूर है। मैंने एक दिन खुद से वादा किया कि हकीकत जानूंगी, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद मेरी नज़र लोगों में उसे ढूंढती, रास्तों में, सड़क, कॉलेज के बाहर, लेकिन नज़र नहीं आया। फिर दिल में यकीन बैठा कि जिसने हमारी मदद की है कभी न कभी ज़रूर हकीकत दिखाएगा, और उस वक्त तक सवाल पूछती रहूँगी। मैं वो लम्हा नहीं भूल सकती जब पहली बार उस्ताद अहमद क्लासरूम में दाखिल हुए। मेरी सहेलियाँ पहली कतार में बैठी थी। आयशा ने कहा, मुझे कोनी मारी सरगोशी की, सिद्रा, सुना है हमारे नए उस्ताद आ रहे हैं, उनका नाम अहमद है। सब लड़कियां कह रही हैं बहुत बाइखलाक और पढ़े लिखे हैं। मैंने सर हिलाया और किताब पर नज़रें झुकाई, लेकिन दिल के अंदर इस तरह था जैसे कुछ होने वाला है। फिर दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुए तो मैं पलक झपकना भूल गई। दिल जैसे रुक गया, दिमाग सन्नाटे में गया। ये तो वही शख्स था, पुरस्कार नौजवान, जिसे मैंने चंद दिन पहले रास्ते में डांटा था और कहा था, कितना बुरा आदमी है, क्यों मेरा पीछा करता है। फिर वो मुस्कुराकर आगे निकला। मेरी आंखों के सामने वही सरापा, लेकिन वो हमारे उस्ताद के लिबास में थे,
سفید شلوار قمیص پر صاف ستھرا واسکٹ، ہاتھوں میں کتابیں لیے اتنے پروکار انداز میں کلاس میں آئے کہ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا جیسے سب ان کے سراپے میں کھو گئی۔ میں اندر سے کانپ گئی، دل میں عجیب شور مچ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ شخص جسے میں نے راستے میں دیکھا، جس پر غصہ کیا، میرا استاد بن کر میرے سامنے کھڑا ہے۔ میں نے نظریں جھکائی، لیکن دل جیسے میرا کہاں مان رہا تھا۔ وہ بولنے لگے، ان کی آواز اتنی نرم پرسکون تھی کہ ساری کلاس مسحور ہو گئی۔ احمد صاحب نے کہا، بچوں میرا نام احمد ہے، میں آج سے پڑھاؤں گا۔ میری کوشش ہوگی آپ سب نہ صرف کتابی علم حاصل کریں بلکہ زندگی بہتر بنانے کا طریقہ سیکھیں۔ سب نے تالی بجائی، خیر مقدم کیا، لیکن میری حالت تھی کہ کرسی پر بیٹھنے کی ہمت ہی ختم ہو گئی۔ عائشہ نے کان کے قریب سرگوشی کی، سترا تمہیں بھی لگ رہا ہے کہ یہ کتنے مختلف ہیں؟ میں نے آہستہ سے کہا، عائشہ یہ تو وہی ہے جسے میں نے دیکھا تھا اور جس پر میں نے غصہ کیا۔ عائشہ چونک کر بولی، کیا مطلب؟ تم نے کہاں دیکھا؟ میں نے کہا، وہی شخص ہے جس نے مجھے اس دن قمار کے ہاتھوں سے بچایا۔ یاد ہے تمہیں بتایا تھا کہ کوئی اجنبی لڑکا ہمارے بیچ کھڑا ہو گیا اور قمار بھاگ گیا؟ یہ وہی ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو وہ مجھے پڑھاتے ہوئے کبھی ایک لمحے کے لیے دیکھتے، پھر فوراً کتاب پر نظر جماتے۔ وہ نگاہوں میں بے ادبی نہیں تھی، ایسے لگ رہا تھا گہرا راز چھپا ہو۔ کلاس ختم ہوئی، سب لڑکیاں ان کے گرد جمع ہو گئی۔ کوئی کہہ رہی تھی، سر آپ کے پڑھانے کا انداز کمال ہے۔ کوئی کہہ رہی تھی، سر آپ کی آواز اچھی ہے۔ میں کونے میں بیٹھی، عجیب بے چینی تھی دل میں۔ پھر جب وہ باہر نکلے تو اچانک میری آنکھ ان کی آنکھ سے ٹکرائی۔ ایک پل کو لگا جیسے وقت رکا ہو۔ ان کی نگاہوں میں اتنی نرمی تھی کہ کچھ لمحے کے لیے سب بھول گئی۔ پھر فوراً شرمندگی سے سر جھکایا، لیکن دل میں کہا، یا اللہ یہ آزمائش ہے یا کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ گھر پہنچی تو سارا دن ان کے بارے میں سوچتی رہی۔ میں نے امی سے کہا، امی آج نیا استاد بہت اچھا ہے۔ امی نے کہا، بیٹا احترام کرو، ان کی دعائیں زندگی بدلتی ہیں۔ میں نے دل میں کہا، کاش امی جان سکتی کہ یہ استاد نہیں بلکہ وہی ہے جس نے میری زندگی میں کئی بار پردے کے پیچھے قدم رکھا۔ اگلے دن عائشہ نے دوبارہ مجھے کہا، صدرہ مجھے لگتا ہے تمہارے بارے میں زیادہ سنجیدہ ہیں۔ کیا تم نے دیکھا ہے وہ بار بار تمہیں دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا، عائشہ وہ نظریں عجیب ہیں جیسے کوئی راز چھپائے ہوں، لیکن ہاں ان میں کوئی بدنیتی نہیں۔ میں خود بھی حیران ہوں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جب کلاس کے بعد سب لوگ چلے گئے، میں نوٹ بک سمیٹ رہی تھی، اچانک پیچھے سے آواز آئی، صدرہ۔ میں پلٹی، چونکی تو وہ احمد صاحب تھے۔ وہ رکے، بڑے احترام سے بولے، اچھی محنت کرتی ہو، جاری رکھو، بڑی کامیاب ہو سکتی ہو۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، جی سر۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، اللہ تمہیں ہمت دے۔ پھر آگے بڑھ گئے، لیکن ان چند لمحوں میں جو بات ہوئی وہ میرے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ میں نے عائشہ کو بتایا، وہ ہنسنے لگی اور بولی، واہ صدرہ، لگتا ہے کہانی شروع ہونے والی ہے۔ میں نے کہا، پاگل مت بنو، استاد ہے، ان کا احترام ذمہ داری ہے۔ لیکن میرا دل جانتا تھا کہ سب اتنا سادہ نہیں۔ ان آنکھوں میں کچھ تو تھا جو عام استاد کی آنکھوں میں نہیں ہوتا۔ نگاہ جیسے کہہ رہی ہو، میں تمہیں پہلے سے جانتا پہچانتا ہوں، تمہارا حال چھپا نہیں ہے۔ گھر آ کر بار بار خود کو سمجھایا کہ وہم ہے، لیکن ہر دن وہی ہوتا۔ وہ کلاس میں آتے، پڑھاتے، لیکن ایک پل کے لیے میری طرف دیکھتے، پھر فوراً نظر پھیرتے، جیسے حقیقت چھپانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ مجھے لگا کہ واقعی وہی ہے جسے میں نے راستے میں دیکھا، غصہ کیا، لیکن اب میرا استاد ہے۔ میں یہ راز بتا نہیں سکتی تھی کسی کو، ورنہ سب مجھے پاگل سمجھیں گے۔ دل میں تجسس بھی بڑا، خوف بھی۔ کبھی سوچتی کہ اگر واقعی وہی ہے استاد کے روپ میں تو کیوں آیا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر کیوں بار بار سوچتی ہوں، ہر رات دعا کرتی ہوں، یا اللہ مجھے حقیقت دکھا، میرے دل کو سکون دے۔ لیکن اگلی صبح کلاس میں ان کی آواز سنتی تو سب دعائیں بھولتی، بس سوچتی کہ یہ شخص کون ہے جو میری زندگی کے ہر موڑ پر موجود رہتا ہے۔ دل کو روز سمجھاتی کہ سب وقت خواب ظاہر، حقیقت میں کوئی گنجائش نہیں۔ احمد صاحب ایک اچھے استاد ہیں، لیکن میرے دل میں جو ہلچل پیدا ہوئی وہ غلط ہے۔ میں بار بار خود سے کہتی، صدرہ سنبھل جائے، دنیا کہانیاں نہیں، خواب نہیں، جو بھی قدم اٹھے گا اسے حساب دینا پڑے گا۔ اگر تو اس نرم رویے کو دل کا وہم سمجھ کر قابو نہیں رکھ سکی تو سب کچھ برباد ہوگا۔ لیکن انسان کا دل کہاں قابو میں آتا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کلاس میں آ کر بڑی محبت اور توجہ سے پڑھاتے، جب کبھی سوال پر میں رکتی تو دھیرے سے کہتے، صدرہ تم کر سکتی ہو۔ میں جانتا ہوں، میرے ہاتھ کانپنے لگتے کہ یہ بھروسہ کیوں ہے، اس شخص کو یقین ہے، حالانکہ میں تو عام سی لڑکی ہوں۔ امتحانات قریب آ رہے تھے، کالج کا ماحول سنجیدہ ہو گیا، سب لڑکیاں محنت کرنے لگی، میں بھی ساری رات جاگتی، کتاب دہراتی، آنکھیں سرخ لیے کلاس میں پہنچتی۔ عائشہ کئی بار کہتی،
सिद्रा तुझे देखकर लगता है बीमार है, थोड़ा आराम कर। लेकिन मैं सोचती कि अगर रुकी तो अब्बू का ख्वाब टूटेगा जो मुझे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते। लेकिन इसी दौरान अहमद साहब की तवज्जो और बढ़ने लगी। उस दिन इम्तिहान का पहला पर्चा था। मैंने इम्तिहान में बैठकर पर्चा देखा तो दिमाग सुन हो गया। सवाल समझ तो आ रहे थे लेकिन हाथ नहीं चले। सर्दी की लहर बदन में दौड़ी और दिल धड़कने लगा। मैंने कलम थामते हाथ ढीले छोड़े। उसी वक्त अहमद साहब कमरे में निगरानी करने आए। सबको देखते रहे और मेरी तरफ देख कर रुके। मुझे देखते ही शायद अंदाज़ा हो गया कि मैं परेशान हूँ। वो करीब आए, हल्की आवाज़ में कहा, सिद्रा सब ठीक है? मैंने नज़रें झुकाई, कहा हाँ, लेकिन आंखों में नमी उतर आई। वो बोले, पानी पियो, हाथ कांप रहे। मैंने इनकार किया मगर उन्होंने पास रखी बोतल खोली, आहिस्ता से कहा, ये लो, आराम मिलेगा। मैंने पानी लिया, सोचती रही कि या अल्लाह ये तो मुझे इम्तिहानात के वक्त भी नहीं भूलते। लेकिन फिर फ़ौरन ख़ुद को झिड़का कि ये सब उस्ताद शागिर्द का रिश्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने पर्चा लिखना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ बहने लगे। इम्तिहान के बाद आयशा ने फ़ौरन मुझे घेरा, कहा, सिद्रा मैंने सब देखा है, अहमद साहब ने तुझे ख़ास पानी दिया है। ये सब के होते हुए कमाल की बात है। मैंने कहा, बस खामोश रहो, उस्ताद है, उनका फ़र्ज़ है, मैं ज़्यादा नहीं सोचना चाहती। लेकिन दिल के अंदर जंग जारी थी, जैसे कोई ज़िद कर रहा हो कि मान लो कि तुम्हारे लिए ख़ास है। मैं सख्ती से दिल को कहती, नहीं, हरगिज़ नहीं, ये दुनिया ख्वाबों के लिए नहीं। रात को जब अम्मी खाना खा रही थी तो उन्होंने कहा, बेटा मेहनत कर रही हो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मैंने मुस्कुराकर इंशाअल्लाह कहा, लेकिन दिल में सोचा कि अगर अम्मी जाने कि मेरी मेहनत के पीछे कोई और भी है जो मेरे रास्ते आसान कर रहा है तो शायद वो हैरान हूँ। लेकिन राज किसी को नहीं बता सकती थी। ये मेरे दिल का किस्सा है, सिर्फ अल्लाह जानता है। कई बार आईने में ख़ुद को खड़ी समझाती कि देख सिद्रा, ये वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। अहमद साहब का नरम रवैया बस उनकी शराफत है। मोहब्बत तलाश करना गलत है, लेकिन दिल कहता कि ये मोहब्बत है, अक्ल कहती कि वहम है। एक दिन इम्तिहान के दौरान दोबारा मेरा कलम गिरा और अहमद साहब करीब थे। उन्होंने झुककर कलम उठाया, मेरी तरफ बढ़ाया और धीरे से कहा, घबरा मत, अच्छा होगा सब। उस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया थमी। मैंने हाथ से कलम लिया, लेकिन दिल में हज़ारों सवाल गूंज उठे कि आखिर सब क्यों है? क्या वाकई वो सबके साथ ऐसे या मेरे साथ? लेकिन फिर मैंने फ़ौरन दिल काबू पाया, कहा, नहीं, ये मेरा फ़ख्र है कि वो उस्ताद है, मैं शागिर्द हूँ, इस रिश्ते को कमज़ोर नहीं होने दूँगी। आयशा के बाद मैंने फिर कहा, सिद्रा तो पागल है, सब कुछ सामने है तो अब भी मानती नहीं। मैंने कहा, आयशा ज़िद करूँगी अपने आप से और अपने दिल से कि सब वक्ती है। हकीकत है कि उस्ताद हमेशा उस्ताद होते हैं, दिल के बहकावे में आना ठीक नहीं। और इसी ज़िद के साथ मैंने दिल पर बोझ रखा कि चाहे कुछ भी हो, तस्लीम नहीं करूँगी कि अहमद साहब मेरे लिए कुछ और हैं। मैंने ख़ुद को समझा लिया कि ये सब मेरा वहम है और हकीकत सिर्फ ये है कि मुझे पढ़ना है, मेहनत करनी है, अपने वालिदैन की उम्मीदों को पूरा करना है। बाकी सब बस एक ख्वाब है जिसे मुझे दिल से निकालना है। मैं हमेशा की तरह कॉलेज से वापस आ रही थी। गर्मी की दोपहर थी, सड़क पर रश कम था, इर्द गिर्द खामोशी थी। मैं दिल ही दिल में जल्दी घर पहुंचने की दुआ कर रही थी, क्योंकि सुबह से ही अजीब सा डर मेरे दिल में बैठा हुआ था, जैसे कोई अनदेखे साए मेरे पीछे चल रहे हों। मैंने कई बार मुड़कर देखा, लेकिन नज़र नहीं आया। जब मैं गली के कोने पर पहुंची तो अचानक वही लड़का केमार सामने आया। आंखों में वहशत और बदनीयती साफ झलकी। हंसा और रास्ता रोक कर कहने लगा, सिद्रा, आज तो बहुत दिन बाद अकेली मिली, किधर जा रही हो? मैंने तेज़ कदम बढ़ाने की कोशिश की, मगर उसने मेरा बाजू पकड़ा। मेरा दिल हलक में आ गया, सांस तेज़ हो गई और ज़ुबान से निकला, छोड़ो मुझे वरना चीखूंगी। उसने कहका लगाया और कहा, चीखने से कोई नहीं आएगा, सब कामों में मसरूफ़ है, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। मैंने दिल में अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह मेरी इज़्ज़त बचा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा। मेरे होंठ कपकपाए, आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक बिजली चमकी, आसमान पर गरज की आवाज़ आई, जैसे किसी ने सख्ती से केमार का हाथ झटक कर मुझे आज़ाद किया। मेरी नज़र गई तो सामने अहमद साहब थे। चेहरा गुस्से से सुर्ख था, आंखों में ऐसी बिजली कौंदी जैसे किसी ने शेर का शिकार किया हो। केमार बौखला गया और कहने लगा, सर ये आपको क्या लगती है? आप क्यों बीच में आ रहे? अहमद साहब ने ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और कहा, बेगैरत, ये मेरी शागिर्द है, तुम्हारी हिम्मत कैसे इस पर हाथ डालने की? मैंने पहली बार देखा। अहमद साहब जितने नरम शफीक इंसान थे उतने गज़बनाक हैं। केमार ने बदतमीज़ी की कोशिश की तो अहमद साहब ने गिरेबान से पकड़ा और दीवार पर मारा। मैं कांपती एक तरफ खड़ी थी, आंखों से आंसू रुके नहीं। अहमद साहब ने एक बार करके नीचे गिराया और कहा,
آئندہ میری شاگرد کے قریب بھی آیا تو ہڈیاں توڑوں گا۔ ان کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہ زمین پر بیٹھا معافی مانگنے لگا۔ میں نے تھر تھراتے ہاتھوں سے دوپٹہ درست کیا اور سوچا اگر احمد صاحب بر وقت نہ پہنچتے تو میرا کیا ہوتا؟ گھر والوں سے نظر کیسے ملاتی؟ آئینے میں خود کو کیسے دیکھتی؟ میری تو دنیا ختم ہوتی۔ میں نے دھیرے سے کہا سر شکریہ، اللہ نے آپ کو فرشتہ بنا کر بھیجا، ورنہ آج تو مر جاتی۔ احمد صاحب نے نرمی سے کہا صدرہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن یاد رکھنا خوف زدہ نہیں ہونا، تمہیں بہادر بننا ہے۔ میں نے رو کر کہا سر میں بہادر کیسے بنوں؟ میں تو اکیلی ہوں، بھائی نہیں ہے، ابو بیمار رہتے ہیں، میں کس کا سہارا لوں؟ احمد صاحب نے دھیرے سے کہا صدرہ انسان کا سب سے بڑا سہارا اس کا ایمان اور دوسرا اس کا حوصلہ، تم یہ دونوں نہ کھونا، باقی اللہ سب سنبھال لیتا ہے۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدلی۔ میں ہر لمحہ سوچتی کہ احمد صاحب نے میری عزت بچا کر میرا وجود بکھرنے سے بچایا، ورنہ میں تو ختم ہو جاتی۔ ان کی آنکھیں دیکھتی تو محسوس کرتی کہ وہ میرے لیے ڈھال بن گئے، جیسے کوئی سایہ میرا ساتھ دیتا ہو۔ کالج جانا پہلے جیسا خوفناک نہیں رہا۔ مجھے لگتا کہ وہ کہیں نہ کہیں قریب ضرور ہیں، اور یہ احساس میرے اندر عجیب سکون پیدا کرتا۔ ساتھ ہی میرے دل میں نرمی آ گئی تھی جو پہلے نہیں تھی۔ میں سوچتی کہ وہ صرف استاد نہیں، میرے لیے محافظ ہیں، میری زندگی کی ڈوبتی کشتی کو کنارے لانے والے۔ یہ سب سوچ مجھے ان کے قریب کرتی۔ میں نے کئی بار خود کو روکا کہ نہیں صدرہ، یہ صرف استاد شاگرد کے رشتے کی حد ہے، لیکن دل کہتا کہ رشتہ آگے بڑھ چکا ہے۔ اس واقعے کے بعد جب وہ کلاس میں آتے میری طرف نظر اٹھاتے، میں نظر جھکاتی لیکن دل کی دھڑکن تیز ہوتی۔ عائشہ کہتی صدرہ آج کل تو بدلی بدلی لگ رہی ہے، چہرے پر رونق آ گئی اور آنکھوں میں چمک ہے، کیا ماجرا ہے؟ میں شرماتے کہتی کچھ نہیں، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے میرے ڈر دور کیے، لیکن اندر سے جانتی تھی کہ یہ احمد صاحب کی وجہ سے ہے۔ ایک دن وہ لائبریری میں مجھے ملے، کتابیں تلاش کر رہی تھی میں۔ انہوں نے کہا صدرہ امتحان اچھا جا رہا ہے؟ میں نے کہا جی سر آپ کی دعاؤں سے۔ پھر میں کچھ کہے بغیر چپ ہو گئی۔ دل چاہا کہ شکریہ ادا کروں، لیکن زبان الفاظ نہیں ڈھونڈ سکے۔ وہ مسکرائے اور بولے میں نے جو کیا ایک استاد کا فرض تھا، لیکن میری آنکھیں کہہ رہی تھی کہ یہ صرف فرض نہیں، خاص تعلق تھا جو دل سے جڑ چکا تھا۔ میں اس تعلق کو ماننے لگی، راتوں کو جاگتی، کتابیں دہراتی تو اکثر سوچتی احمد صاحب نے میری عزت بچائی، یہ دنیا کا بڑا احسان ہے جو کوئی انسان کسی پر کر سکتا ہے۔ اب ان کے بارے میں سوچنے لگتی، دل میں دعائیں نکلتی، یا اللہ انہیں خوش رکھنا، سلامت رکھنا، کبھی دکھ نہ دینا۔ کبھی کبھی خواب میں دکھائی دیتے، میں چونک کر جاگتی، دل دھڑکتا کہ کیسا رشتہ ہے جسے مانتی بھی ہوں اور چھپاتی بھی۔ میرا دل ضد چھوڑ کر نرم ہو چکا تھا۔ میں مانتی تھی کہ احمد صاحب میرے محافظ ہیں، میرے لیے خاص، میری زندگی میں ان کی جگہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچ کر کبھی آنکھیں نم ہوتی، کبھی ہونٹ مسکرا اٹھتے، لیکن دل ہر حال میں ایک بات کہتا کہ وہ ہیں جو مجھے دنیا کے ہر خوف سے بچائیں گے، میرے لیے ڈھال ہے اور شاید دعا کا جواب۔ اس دن میری زندگی کا بڑا راز کھلنے والا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا دل جسے برسوں سے خواب کی طرح سنبھالے بیٹھا ہے وہ حقیقت بننے والا ہے۔ میں نے سوچا لائبریری میں جا کر احمد صاحب سے دل کی بات کہوں۔ دل میں بار بار سوچتی کہ یہ مجھے چھپانے کی ضرورت نہیں، کھل کر کہہ دوں گی کہ ہاں میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ مگر جب آہستہ قدموں سے لائبریری کے دروازے کے قریب پہنچی تو اندر سے کسی عورت کی بلند آواز سنائی دی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا شاید کوئی شاگردہ ہے یا کوئی مہمان، لیکن جیسے ہی آوازیں قریب آئی میری سانس رکنے لگی۔ اس عورت کی آواز تیز تھی اور وہ کہہ رہی تھی احمد کب تک یہ سب کرتے رہو گے؟ کب تک انسانوں کے درمیان رہو گے؟ تمہارا اصل مقام جنات کی دنیا ہے، اصل قبیلہ بلا رہے، وہاں کے لوگ تمہارے بغیر ادھورے ہیں۔ تمہیں دنیا دھوکہ دے گی، یہ انسان تمہارے نہیں ہو سکتے، فانی ہیں، تمہارے وجود کو سمجھ نہیں سکتے۔ عورت کی آواز میں غصہ اور درد تھا، جیسے وہ سچائی پر اصرار کر رہی ہو، لیکن احمد صاحب کا جواب کانوں میں میرے آگ کی طرح گرا۔ وہ کہنے لگے میں نے فیصلہ کیا کہ پرانی دنیا چھوڑ چکا ہوں، جنات کے قبیلے کا حصہ نہیں ہوں، ان کا نہیں رہا، نہ کبھی واپس جاؤں گا۔ میں نے یہ زندگی چنی ہے اور میں خوشی تلاش کر لیا، یہ انسانوں کی دنیا میری ہے۔ میرا دل لرز اٹھا جب میں نے اگلے الفاظ سنے۔ وہ کہہ رہے تھے میں نے ایک لڑکی کو چاہا، اس کا نام صدرہ ہے، وہ میری زندگی ہے، میں اس سے شادی کروں گا، گھر بساؤں گا، اس کے والدین کا سہارا بنوں گا، اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا، وہ میری دعا ہے، میری روشنی ہے، میری پناہ ہے۔ اس عورت نے غصے سے کہا اپنی حقیقت بھول رہے ہو، تمہیں یہ رشتہ سکون نہیں دے گا، قبیلہ معاف نہیں کرے گا،
لیکن احمد صاحب نے صاف لفظوں میں کہا، تم میرا پیچھا چھوڑو، میں نے جنات کی دنیا سے ناتا توڑا ہے اور میرا دل انسانوں کے ساتھ ہے۔ میں سب سنتی میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ کمزوری کی نہیں، خوشی کے تھے کہ میرا وہ خیال سچ نکلا۔ احمد صاحب واقعی کوئی انسان نہیں تھے، کچھ اور تھے، لیکن میرے تھے، میرے لیے اپنی دنیا چھوڑنے کو تیار۔ میں نے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے لائبریری کے اندر قدم رکھا۔ احمد صاحب چونکے، ان کی نظر مجھ پر پڑی تو گھبرا گئے اور کہا، سدرا تم نے سب سن لیا؟ میں خاموش رہی، کچھ کہہ نہ سکی۔ میرے قریب آئے اور دھیرے سے بولے، شاید تم سب جان کر ڈر جاؤ گی، شاید تم سوچو گی کہ میں کوئی اور ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پرانی دنیا میں نے چھوڑی اور صرف تمہارا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ میری زبان سے ایک ہی لفظ نکلا، سر آپ نے جو کہا سچ ہے، میں نے آپ کو دل سے چاہا، لیکن اپنی محبت چھپاتی رہی کیونکہ مجھے لگا یہ صرف میرا خواب ہے، لیکن آج اللہ نے میری دعا قبول کر لی، میں اس محبت کو جھٹلا نہیں سکتی۔ احمد صاحب نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، سدرا کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تمہاری حفاظت کروں گا، خواب پورے کروں گا، تمہارے والدین کا سہارا بنوں گا، تمہیں دنیا کے ہر خوف سے بچاؤں گا۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں 23 سال کی ہوں، اب 30، لیکن مجھے فرق کبھی رکاوٹ نہیں لگا کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ اب میرے نصیب کی تقدیر ہے۔ پھر احمد صاحب نے مسکرا کر کہا، جس عورت کو تم نے دیکھا وہ میری بہن تھی، مجھے لینے آئی تھی تاکہ میں قبیلے میں چلا جاؤں، لیکن میں نے صاف کہہ دیا کہ میرا دل انسانوں کے ساتھ ہے، وہ بھی خاموش ہو کر چلی گئی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، وہ بھی آپ کی طرح ہے؟ احمد صاحب نے کہا، ہاں وہ جنات کی دنیا سے ہے، لیکن کبھی انسانوں کے ساتھ اس نے زندگی کا فیصلہ نہیں کیا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ واپس نہیں آئے گی۔ پھر انہوں نے دھیرے سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، سدرا اپنا شریک حیات بناؤ گی، مجھے میرا ساتھ دو گی؟ میں نے شرماتے ہوئے سر جھکایا اور کہا، جی ہاں، ہمیشہ ساتھ دوں گی۔ اس کے بعد ہمارے رشتے میں نیا موڑ آیا۔ احمد نے میرے والدین سے بات کی، وہ پہلے تو حیران تھے کہ ایک استاد شاگرد سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن انہوں نے احمد کی ایمانداری، محبت، کردار دیکھا تو مطمئن ہو گئے۔ احمد نے ابو کو یقین دلایا کہ وہ ان کا بیٹا بن کر ان کے ساتھ کھڑا رہے گا، علاج کا بندوبست کرے گا اور امی کا سہارا بنے گا۔ ابو کی آنکھوں میں آنسو آئے، انہوں نے کہا، بیٹا واقعی سدرا کے نصیب میں لکھے گئے ہو، تو خوشی خوشی بیٹی تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ جلد ہمارا نکاح ہوا۔ وہ دن میری زندگی کا خوبصورت دن تھا جب میں نے سفید جوڑا پہنا اور احمد نے میرا ہاتھ تھاما۔ نکاح کے الفاظ نے میرے دل کو سکون دیا۔ میں نے سوچا کاش اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کروں۔ احمد نے نکاح کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، اب میری ہو، میں تمہارا، ہم دونوں کا یہ رشتہ اللہ کے نام پر بندھا ہے اور وعدہ کرتا ہوں تمہیں دکھ نہیں دوں گا۔ شادی کے بعد احمد ساتھ رہنے لگا۔ وہ میرے والدین کا خیال رکھتا، امی کے ساتھ بازار جاتے، ابو کے علاج کے لیے ہسپتال لے جاتے، چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھاتے، گھر کے ہر مسئلے کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے۔ مجھے لگتا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں، کوئی اتنا اچھا ساتھی مل سکتا ہے جو صرف شوہر نہیں بلکہ دوست بھی ہے، محافظ، فرشتہ بھی۔ میں رات کو سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کرتی، یا اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، تو نے میرے لیے وہی محافظ بھیجا جو میری دعاؤں کا جواب تھا۔ میرا دل ہر لمحہ گواہی دیتا کہ محبت وہی ہوتی ہے جس میں کوئی اپنی دنیا چھوڑ کر کسی اور کے لیے سب کچھ قربان کرے، اور احمد نے یہ قربانی دے کر مجھے وہ سکون دیا جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرا دل جانتا ہے کہ میں احمد کے بغیر کچھ بھی نہیں اور وہ میرے بغیر ادھورے ہیں۔ یہ رشتہ میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور میں اسے کبھی کھو نہیں سکتی۔